دوستو یہ شخص فرانس کا سینیٹر کلاڈ مالوریٹ ہے۔ ایران پر امریکن حملے اور ٹرمپ کے انسانیت کے خلاف اقدامات کے بعد اس نے امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جھوٹوں کا سردار اور ڈینجرس میڈ مین یعنی خطرناک پاگل قرار دیا ہے۔ کلاڈ مالوریٹ نے جن مختصر الفاظ میں ٹرمپ کی حکومت اور اس کی نااہل کابینہ کا نقشہ کھینچا ہے وہ سننے لائق ہے۔ ایک سال پہلے میں ٹرمپ کی صدارت کا موازنہ قدیم رومی بادشاہ نیرو کے دربار سے کرتا تھا، لیکن میں غلط تھا۔ ٹرمپ کا دربار تو معجزات کا دربار ہے، جہاں ایک اینٹی ویکسین شخص وزیر صحت ہے، ایک پرانا ہیروئن کا عادی وزیر معیشت ہے، ایک ٹی بی کا شرابی میزبان وزیر جنگ اور قطر کا ایک سابق ایجنٹ وزیر انصاف بنا بیٹھا ہے۔ ایک ترک کہاوت ہے، جب ایک مسخرہ محل میں آ بیٹھتا ہے تو وہ بادشاہ تو نہیں بنتا، لیکن پورا محل سرکس ضرور بن جاتا ہے۔ جب بھی ایپسٹین کا معاملہ دوبارہ سے سامنے آتا ہے تو دنیا کے کسی نہ کسی حصے پر بم گرا دیے جاتے ہیں اور اس سے توجہ ہٹا دی جاتی ہے۔ دوستو اب آپ اندازہ کر لیں کہ کلاڈ مالوریٹ کے ٹرمپ کے بارے میں کہے گئے الفاظ حقیقت کے کتنے قریب ہیں۔ آج حقیقت میں ٹرمپ اور اس کے نااہل مشیروں نے حکومت کو سرکس بنا کر پوری دنیا کے امن کو خطرے میں ڈال رکھا ہے۔ دوستو امیجن کیجئے کہ کچھ بندروں کے ہاتھوں میں خود کار ہتھیار آ جائیں تو ان کے آس پاس رہنے والے انسانوں کا پھر کیا بنے گا؟ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے اس ایپسٹین اتحاد کے ہاتھوں انسانیت کی آزادی اور امن دونوں خطرے میں پڑ چکے ہیں۔ آج سے 7 دہائیاں قبل جاپان پر ایٹمی حملہ کر کے لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والے ملک میں آج پھر ایک ایسا شخص حکمران بنا بیٹھا ہے جو پھر سے ایک پورے ملک اور تہذیب کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے اپنی تازہ سوشل میڈیا پوسٹ میں فرعونی سٹائل میں ایران کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے "A whole civilization will die tonight, never to be brought back again"۔ اب اس شخص کے پاگل پن کا اندازہ لگائیں جو کتنی سفاکیت کے ساتھ ایک پورے ملک اور اس کی پوری سیولائزیشن کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہے۔ لیکن دوستو یہ سچ دنیا نے جان لیا ہے کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے اس ایپسٹین اتحاد نے اس بار غلط سوراخ میں انگلی دے ڈالی ہے۔ ایران کے لیڈرز، ایران کی فوج اور عوام اس ایپسٹین اتحاد کے لیے لوہے کے چنے ثابت ہوئے ہیں۔ ایران کے انقلابی رجیم نے نہ صرف امریکن اڈوں اور اسرائیل کے شہروں کو کھنڈرات میں تبدیل کیا ہے بلکہ فضاؤں میں جدید امریکن F-35 اور F-15 جیسے طیاروں کو گرا کر دنیا کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ ٹرمپ کی موجودہ دھمکی کے بعد ایران کی سڑکوں پہ بہادر خواتین ہتھیاروں کے ساتھ باہر نکل آئی ہیں۔ اب جس ملک کی خواتین کا یہ حال ہو اس کے مردوں کو بھلا کیسے ڈرایا جا سکتا ہے؟ ایرانی انقلابی رجیم کی مزاحمت ہر روز امریکہ اور اسرائیل کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ تم نے غلط جگہ پنگا لے لیا ہے اور اب تم کو اس کا خمیازہ اچھی طرح سے بھگتنا ہی پڑے گا۔ لیکن دوستو ٹرمپ کے موجودہ بیان کو انتہائی خوفناک قرار دیا جا رہا ہے اور اکثر ماہرین اسے ممکنہ ایٹمی حملہ قرار دے رہے ہیں۔ الجزیرہ نے ایک ایرانی مارکیٹ کی تصویر کے ساتھ ٹرمپ کا دھمکی آمیز جملہ لکھا ہے "A whole civilization will die tonight"۔ ذرا اس کا تصور کیجئے، یہ اپنے آپ میں انتہائی خوفناک اور لرزا دینے والا ہے۔ ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر کے ورلڈ اکانومی کی سانس بند کر دی ہے اور اسٹریٹ آف ہرمز کو جہازوں کے لیے پل صراط بنا دیا ہے۔ اب نئے ہرمز تو پل صراط بن گیا ہے اور ایک حافظ جی جو ہے پل صراط سے 10 لوگوں کو گزار سکے گا۔ ہمارے حافظ جی نے 10 جہاز گزروا دیے ہیں۔ دوستو ٹرمپ تو ایران کو جھکانے کے لیے کسی بھی خطرناک حد تک جانے کے لیے تیار بیٹھا ہے، لیکن دوسری طرف ایران نے بھی ایسی کسی حرکت کے جواب میں ایک انتہائی خوفناک جواب کا اشارہ دیا ہے۔ حال ہی میں میڈیا پہ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کی ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جسے BBC اور دیگر کچھ میڈیا نیٹ ورکس نے AI جنریٹڈ ویڈیو قرار دیا ہے۔ لیکن اصل بات یہ نہیں کہ یہ ویڈیو AI جنریٹڈ ہے یا نہیں، اصل چیز تو وہ خوفناک پیغام ہے جو اس کے ذریعے اسرائیل اور امریکہ کو دیا گیا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ویڈیو میں جب مجتبی خامنئی وار کنٹرول روم میں داخل ہوتے ہیں تو سامنے دیوار پر اسرائیل کے ایٹمی مرکز دیمونا کا مکمل نقشہ موجود ہے۔ کیا یہ واضح پیغام نہیں ہے کہ اگر ایران کے معاملے میں حد کراس کی گئی تو پھر اسرائیل کو بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا؟ اور دوستو 21 مارچ 2026 کو ایران اس کا عملی مظاہرہ بھی کر چکا ہے جب سرائے نقب میں ڈیمونا کے قریب میزائل حملے کر کے ایران نے میسج دیا کہ بھول کر بھی کوئی غلطی مت کرنا، تمہارا چپا چپا ہمارے میزائلوں کے نشانے پر ہے۔ ایک طرف ایپسٹین اتحاد کے مسخروں نے دنیا کو سرکس بنا کے انسانیت کا امن داؤ پہ لگا دیا ہے تو دوسری طرف خود امریکہ اور اسرائیل میں لوگ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔
امریکہ کے سینیٹر برنی سینڈر نے کہا ہے کہ جب دنیا ایران میں ہونے والی تباہ کاریوں کو دیکھ رہی ہے تو ہمیں لبنان میں ہونے والی تباہی پہ بھی دھیان دینا چاہیے، جہاں 1461 لوگ قتل کر دیے گئے ہیں، 4430 زخمی ہیں اور 12 لاکھ لوگ اپنے گھروں سے نکال کر در بدر کر دیے گئے ہیں، اور لبنان کے 14% حصے پہ اسرائیل اسی طرح سے قبضہ کر چکا ہے جس طرح اس نے فلسطین پہ ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ بس بہت ہو گیا، اب اسرائیل کے لیے امریکہ میں کوئی فوجی امداد نہیں ہے۔ امریکن کانگریس کی رکن رشیدہ طلیب لکھتی ہیں کہ ایک سکول پر بمباری کر کے کم عمر بچیوں کو قتل کرنے کے بعد وائٹ ہاؤس میں بیٹھا جنگی مجرم اب نسل کشی کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ 25ویں آئینی ترمیم نافذ کی جائے اور اس شخص کو عہدے سے ہٹا دیا جائے۔